کہ خود لیک کیا انہوں نے پی ایم آفس سے عمران خان کی لیک سپوزڈ لیکس جو ہیں جس پہ سائفر کی بات ہوئی. تو اچھا ہوا انہوں نے یہ تو اب اسٹیبلش کر دیا کہ سائفر تھا. ایک تو انہوں نے مان لیا سائفر ہے, پھر انہوں نے کہا یہ آرڈنری سائفر ہے. دھمکی کسی ملک سے آئے اور اس میں کہا جائے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, نہیں تو مشکلات ہوں گی پاکستان کو. یہ روٹین ہے. اگر یہ ڈپلومیٹک روٹین سمجھتے ہیں تو یہ سوال پوچھیں فورن آفس سے, انہوں نے فورن منسٹر اور پرائم منسٹر کو کیوں نہیں یہ دکھائی کہ ہم نے جب ڈیمانڈ کیا کہ سائفر کو پبلک کرو, جب آپ کہہ ہی رہے ہیں سائفر آ بھی گیا اور اس پہ ایسے بیانات اٹھا رہے ہیں جس میں قوم کے لیے سوالات اٹھتے ہیں. جب سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ سائفر کو پبلک کریں, آج خبر آئی ہے کہ جی وہ سائفر ہی غائب ہو گیا پرائم منسٹر آفس سے. تو ان کو یہ پتہ نہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس بھی یہ سائفر ہے, صدر ہاؤس میں بھی یہ سائفر ہے, اور فورن آفس میں بھی سائفر کی کاپی ہے. تو کدھر سے یہ ڈاکیومنٹ غائب کرے گا شہباز شریف؟ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور عمران خان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور خود بے عزت ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نوید حسین صاحب, سلمان عابد صاحب اور نسیم صدیقی صاحب آج کے ہمارے پینل کا حصہ ہیں. ناظرین, امریکی سائفر پر بھرپور اس وقت سیاست جاری ہے. اس سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کی 2 آڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جو آپ سب نے سنی بھی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ان آڈیوز سے ہمارا بیانیہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوا, جبکہ ساتھ ہی یہ گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے حساس دستاویز کو جال سازی کے ذریعے بدلا اور اپنی مرضی کے معانی دے کر قومی مفاد کا قتل کیا. گزشتہ روز گورنمنٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ سے سائفر کی کاپی بھی غائب کر دی گئی ہے اور تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے نون لیگ کے وفاقی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی ہے. انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنی گورنمنٹ سے عمران خان کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا. حساس ڈاکیومنٹس پر بھرپور سیاست جاری ہے, لیکن گورنمنٹ اس کی تحقیقات کرانے سے گریز کر رہی ہے. عمران خان اور تحریک انصاف سائفر کی تحقیقات کے لیے عدالتوں تک کی درخواستیں دے چکے ہیں اور بار بار گورنمنٹ سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تاہم گورنمنٹ اصل معاملے کی تحقیقات کی بجائے ضمنی معاملات کی انکوائری میں مصروف ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا, لیکن میں ساتھ ہی اپڈیٹ کر دوں کیونکہ ابھی کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کا یہ معاملہ ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انہیں عبوری ضمانت کرانا تھی جو کہ انہیں نہیں کہی. ہم اس سارے معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے ہی شو کے سیکنڈ پارٹ میں, لیکن اپنے پہلے سوال کی طرف جاؤں گی. میں زیغم خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو گورنمنٹ اور تحریک انصاف کے سائفر پر اس وقت بھرپور سیاست جاری ہے, تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہے, حکومت بھی بظاہر ولنگ لگ رہی ہے, لیکن یہ جو سائفر غائب ہو گیا ہے تو اس کی تحقیقات آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اور نتیجہ خیز ہونی چاہیے, لیکن بظاہر اس معاملے کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے, تحقیقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ جی, سائفر کے غائب ہونے کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جس طریقے سے سائفر کو استعمال کیا گیا, جس طریقے سے ایک دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا, اس میں اگر کہیں قانون ٹوٹا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے جو عمران خان کے الزامات تھے اس پر جو کچھ پاکستان کی سیکرٹ سروسز نے, کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کچھ کہا, ان کو بھی زیادہ واضح انداز میں بتانا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیپٹر ہے جس میں عمران خان, جن کو ان کے اتحادیوں نے چھوڑا اور اس وجہ سے چھوڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا, نیوٹرل ہو گئی, تو ان کے وہ ساتھی جن کو ان کے اپنے بقول ووٹ لانے کے لیے سیکرٹ ایجنسی, سیکرٹ سروسز ہانک کے لایا کرتی تھی, انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا اور حکومت گر گئی. اور اس کے لیے انہوں نے بیانیہ بنایا. کیسے وقت میں بیانیہ بنایا جبکہ ان کے پچھلے بیانیے, جو اب شاید یاد بھی آپ کو نہیں آتے ہوں گے, نیا پاکستان کا, $200 بلین کا, پاکستان کو ڈنمارک بنانے کا, وہ سب پٹ چکے تھے. تو انہوں نے نیا بیانیہ ایک بنایا اور اس بیانیے کے لیے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیا.
जो कुछ आज सामने आ रहा है इसमें कोई नई बात इस लिहाज से नहीं है कि अगर आप थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू में अप्लाई करते, थोड़ा सा भी तज्जिया करते, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, समझ में आने वाली बात नहीं थी कि पाकिस्तान और अमेरिका कैसे कम्युनिकेट करता है और किस तरीके से। आप थोड़ा सा ऑर्गेनोग्राम अगर देख लेते अब स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए का, तो आपको पता चलता कि डोनाल्ड डू की क्या हैसियत है, कितना एक कम हैसियत ऑफिसर है, और जो सफीर होता है आज के दौर में वो कितना कम हैसियत होता है, क्योंकि आज के कम्युनिकेशन के दौर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान में जिसके पास ताकत है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के सामने कहा कि ये पैगाम जो था ये न्यूट्रल्स को भेजा गया, तो क्या पाकिस्तान के न्यूट्रल्स को, इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका जो पैगाम भेजेगा वो अपने छोटे से ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी के जरिए सफीर को कहलाएगा? सफीर आके बताएगा अपने बॉस को जो वजीर खारजा है, जो इमरान खान का मातहत है। फिर क्या आप तवक्को रखते हैं कि जो वजीर खारजा साहब थे, जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो जाकर इस्टेब्लिशमेंट को फिर ये धमकी पहुंचाएंगे? मतलब इतनी एक नॉनसेंस बात थी जी। और अमेरिका बिल्कुल नाराज था, और ये तो इमरान खान के खिलाफ बात बनती कि क्रूशियल रिलेशनशिप को उन्होंने सिर्फ अपनी जबान से खराब किया जी। कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका जा रहा था तो उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि अमेरिका जो है उसको शिकस्त हो गई और अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब। ज़ाहिर अगर साइफर को देखा जाए, जो ऑडियो लीक्स पार्ट 1 पार्ट 2 है, ऑडियो को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई इमरान खान की तरफ से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करिए कि ये जो ऑडियो है ये साजिश की सच्चाई का एक और सबूत है। अब ये सारे मामले को इतना गंभीर हो रहा है पॉलिटिकली, आपके ख्याल में इस पर तहकीकात गवर्नमेंट को फौरी तौर पर नहीं करानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि बयानिया बनाया जा रहा है। लोगों ने खुद अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है जिसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये गलत है। जिस तरह अगर रेगिस्तान में तूफ़ान आ रहा हो तो ऑस्ट्रिच जो है वो अपनी चोंच जो है वो रेत के अंदर दे देता है कि शायद इससे तूफ़ान टल जाएगा, लेकिन तूफ़ान कभी भी नहीं टलता। कबूतर को मतलब बिल्ली को आते देखता है वो भी आंखें बंद कर लेता है। मतलब साइफर में एक चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, मेरी बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात हुई है कि उसके ऊपर क्या उसके मंदरजात क्या थे। क्या उसके मंदरजात थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए? क्या उसके मंदरजात थे जब उसको डीकोड किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होनी चाहिए? यस, ये उसके मंदरजात थे। इसके ऊपर तमाम लोगों ने जो भी कौमी सलामती में भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। जब ये वहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं तो फिर कह रहे हैं जी कि वो तो एक छोटा सा ऑफिसर है उसके ज़रिए कराएंगे। अमेरिका ऐसे ही करता है। अमेरिका का कोई सदर कहीं पर भी नहीं जाता कि वो जाके किससे बात करें, वो अपने इन्हीं ऑफिसर्स के ज़रिए तमाम काम करवाते हैं। कि कहा जा रहा है कि आप इसके मिनट्स बनाएं और खुद इसको एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नजर आ रहा है। दुआ यही होता है कि जब वहाँ पे मीटिंग हुई है उसके मिनट्स बने, फिर वो मिनट्स साइफर के जरिए यहाँ पे आए हैं। अब मुझे बताएं कि जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से उसी डिपार्टमेंट के लोग जब वो साइफर छुपा रहे हैं तो इसका क्या मकसद है? कि इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। तो इसमें पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों समझते हैं कि जी वो गलत है। पहले कहते थे कुछ लेटर है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, लेकिन अब सब मान गए। कौमी सलामती का दोबारा इजलास बनाए, फिर मुझे बताएं डिमार्च करने की क्या ज़रूरत थी अगर उसमें कोई गैर पार्लिमानी चीज़ नहीं थी? मेरे ख्याल से अब होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से उस लेटर को जो भी डिकोड किया गया वो आवाम के लिए जो है ना पब्लिक कर दिया जाए, ताकि अवाम इस बात का फैसला करे। सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसको कैसे पब्लिक कर सकते हैं? अब देखें, पब्लिक तो हो चुका है ना, उसकी पता चल गया कहाँ से आया। पहले का मुल्क का नाम नहीं लेना, फिर मुल्क का नाम ले दिया गया, फिर उसके बाद उसके मंदरजात भी पढ़ दिए गए, तो सब चीज़ें तो ओपन हो ही चुकी हैं। तो फिर उसको अवाम के सामने ले आए ताकि अवाम फैसला कर ले। सही जी। सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है, अगर आपने इसकी शफाफ तहकीकात नहीं करवानी सुप्रीम कोर्ट से, तो ये खेल तमाशा जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुकूमत या अपोजिशन के दरमियान जारी है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी के नतीजे में आपके मीडिया टॉक शो, आपके जलसे, आपके जुलूस, आपकी सारी पॉलिटिक्स इसी के गिर्द घूमेगी और आप अपने दाखिली पॉलिटिक्स को और ज़्यादा गंभीर बना देंगे। देखिए ना, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान झूठा है इस सारे केस में। भाई अगर इमरान खान झूठा है तो आप करें सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये अब साइफर चोरी करने वाला मसला तो नहीं रहा,
یہ کوئی پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تو نہیں ہے کہ جہاں پورے کے پورے ڈاکومنٹ چلا دیے جاتے تھے. وہ اب کئی جگہ پر موجود ہے نا, صدر صاحب کے پاس بھی موجود ہیں, چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی موجود ہیں, وزارت خارجہ میں بھی موجود ہیں. اور پھر بات یہ ہے, میں پھر یہ کہتا ہوں جی صاحب نے بات کی, اگر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو شہباز شریف نے کس حیثیت سے اس اتنے غیر سنجیدہ مسئلے کے اوپر جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مداخلت ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا موقف دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہر چیز کو ایک اور طریقے سے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو آج کی حکومت کر رہی ہے. اب دیکھیے خوف کی عالم دیکھیے, 1.5 گھنٹے سے جاری پریس کانفرنس آج ہوئی ہے اور صرف ایک ہی مدعا ہے, عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا, یعنی اپنا مریم صاحبہ کا مطالبہ یہ ہے. پھر وہ ان کی خواہش کا احترام بھی کر دیا انہوں نے, وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو غلط ثابت کرنا ہے اور وہ غلط ہے, تو اس سے زیادہ بہتر خوبصورت موقع کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تحقیقات کرا کے اس سائفر کی جو ساری حقیقت ہے وہ نکال دیں. اچھا پھر کہا جا رہا ہے یہ منٹس ہیں, تو بھائی منٹس کے اوپر کبھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوتے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور کبھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے ایک احتجاجی مراسلہ بھی لکھ دیا, وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر کیسے کہا گیا؟ سب نے کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. دیکھیے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ بنایا گیا, آڈیو بنایا گیا نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات مان لیتے ہیں, اپوزیشن کی بات مان لیتے ہیں. میری بات نہیں مانے, میں تو جو میں کہہ رہا ہوں حکومت کہہ رہی ہے نا اس وقت کے بنایا گیا, تو اب اس بنایا گیا کو کس طرح سے آپ ثابت کریں گے جب تک آپ تحقیقات نہیں کریں گے؟ اب یہ مریم کی پریس کانفرنس نے اور شہباز شریف کے جلسوں نے یا رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنسوں نے تو ثابت نہیں کرنا نا سارا کچھ. اسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی اپنے ایک انویسٹیگیشن کے ذریعے نکال دیں سارا کا سارا, پتہ چل جائے گا. نوید حسین صاحب, جس طرح سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو معاملے میں اتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں, عمران خان جھوٹا نظر آ رہا ہے, تو یہ سب سے بڑا بیسٹ موقع ہے گورنمنٹ کے پاس, اس کو ثابت کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ تحقیقات کی طرف جانے سے کیوں ہچکچا رہی ہے؟ فوری طور پر پرائم منسٹر کو چاہیے تھا, یہ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں. بھئی بڑا ایک سائفر کا اس طرح سے بات چیت آنا, آڈیو لیکس ہونا, آلریڈی یہ ایک بہت بڑا بریچ ہے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کیوں تحقیقات کی طرف نہیں جا رہی؟ میرے خیال میں جو سلمان عابد صاحب نے فرمایا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں سائفر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, پہلے گورنمنٹ نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی, یہ کہا گیا کہ جی کچھ نہیں ہے, کوئی سائفر نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ایک فگمنٹ آف امیجنیشن ہے عمران خان صاحب کا. لیکن دیکھیں اس کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب اس کے اوپر جو ہے وہ جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو لینگویج جو ہے اس میں استعمال کی گئی تھی وہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی اور وہ مداخلت کے زمرے میں آتی ہے. تو اگر 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی کی کمیٹی ہے, اگر وہ 2 دفعہ اس کے اوپر مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے. اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہم جو بھی لیک سامنے آئیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان لیکس کا بھی جو ہے جو آڈیو لیکس ہیں ان کی بھی تحقیقات کرائی جائیں کہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اگر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے اور یہ ایک امپریشن جا رہا ہے دنیا کو, ایک پیغام جا رہا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کا ہاؤس جو ہے وہ بند ہے, تو کون یہاں پہ آ کے بات کرے گا؟ کون آپ سے جو ہے وہ یہاں آ کے جو ہے ہیڈز آف اسٹیٹ آ کے بات کریں گے؟ تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ لیکس سب سے پہلے یہ کہ یہ ریکارڈ کس نے کیے, اس کے بعد اگر ریکارڈ ہوئی ہیں تو یہ لیک کس نے کی ہے, اس کی تحقیقات ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جیسا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اور کچھ جگہوں پہ ایسے لگتا بھی ہے جیسے انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اس سائفر کو استعمال کیا, لیکن سائفر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اور میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بہترین وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک عدالتی کمیشن بنا کے اس سائفر کی تحقیقات کرے اور اس کو سامنے لے آئے تاکہ ایٹ لیسٹ, اور جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا یہ اب ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے, یہ اب کوئی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو عوام کے سامنے نہیں لا سکتے, اس کو عوام کے سامنے لائیں اینڈ ونس اینڈ فار آل یہ جو بھی چیز ہے اس کو سیٹل کریں.
صحیح جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دعا، اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب کیا ہے؟ ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں. ان کی حکومت کے خلاف ایک مداخلت ہو رہی ہے. اچھا یہ مداخلت اور سازش کے درمیان یہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ایک اسٹوری بنائی گئی. دیکھیں مداخلت کب ہوتی ہے؟ پہلے کسی کمرے میں، ڈرائنگ روم میں، کسی آفس میں بیٹھ کے آپ ایک سازش تیار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ مداخلت کرتے ہیں. تو سازش امریکہ میں ہو گئی، مداخلت یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہوگی. سیاستدان ہے، سیاسی استعمال کرے گا، اس کو کوئی وہ اپنے گھر تو نہیں لے جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں جی، سیاست ہے، سازش ہے، مداخلت ہے. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے ایسی چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن، جس طرح ایکسپرٹس کا کہنا ہے سپریم کورٹ ایک عدالتی کمیشن بنائے اور اس کی تحقیقات کرے. اور گورنمنٹ کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جھوٹا بیانیہ بنایا عمران خان صاحب نے، وہ اس کو ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا سیاسی انتشار کا خدشہ، ملک کو بدامنی سے کیسے بچایا جائے. جیسے ہی میں نے پہلے ایک خبر بھی شیئر کی کہ عمران خان کو کہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، تو ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ ان کو کیا گرفتار کر لیا جائے گا. اور ان کی گرفتاری کے بعد جس طرح کی سچویشن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کارکنان ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں بنی گالا پہنچنے شروع ہو گیا، تو اس ساری سچویشن کو حکومت کس طرح سے ہینڈل کرے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں آج عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. 20 اگست کو اسلام آباد کے مرگلا تھانے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. عدالت کی ہدایت پر مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن باقی 2 دفعات میں عمران خان نے ضمانت نہیں کرائی. اس سے پہلے عمران خان خاتون جج سے معافی مانگنے بھی گئے تھے اور آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی بھی جمع کرا دیا ہے. عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری کے بعد بنی گالا جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے. تحریک انصاف نے لانگ مارچ سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کر لیا. فواد چودھری نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 7 دن کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ دینے والے ہیں. عوام حقیقی آزادی کی تیاری کر لیں. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر عوام عمران خان کے ساتھ نہ نکلے تو پاکستان برما اور تھائی لینڈ کے ماڈل پر چلا جائے گا. اسی مناسبت سے سوال نسیم صدیقی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ یہ جو ابھی کی ہم خبر شیئر کر رہے ہیں، حکومت نے فیصلہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا. ابھی سلمان عابد صاحب پہلے پارٹ میں کہہ بھی رہے تھے کہ مریم نواز نے کی خواہش تھی اور وہ حکم آ بھی گیا. آپ کے خیال میں یہ ملک پہلے ہی معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، تو یہ بد امنی کی طرف جانے والے جو معاملات نظر آ رہے ہیں پولیٹیکلی، یہ گورنمنٹ کس طرح سے ساری سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہے؟ دعا آپ کا یہ سوال بہت اچھا اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ معیشت تو ہماری نیچے گئی ہوئی ہے، لیکن جو معاشی طور کے علاوہ جو ہے سیاسی اس وقت جو بدامنی ہے وہ بہت عروج پہ جا رہی ہے. یہ سوچنا پڑے گا ریاست چلانے والے لوگوں کو کہ آگے کیا کیا جائے. میرے خیال سے تو اس وقت الیکشن واحد حل ہے، کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا وہ کلیئرٹی سب کے سامنے کہ پی ڈی ایم کے اندر اپنی پھوٹ پڑ گئی ہوئی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی کو نکال دیا تھا، انہوں نے اے این پی کو شو کوز نوٹس جاری کر دیا تھا. مولانا صاحب کے نون لیگ کے ساتھ بہت زیادہ گریونسز پیدا ہو چکی تھی. پھر ایسا کیا ہوا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے 20 کے قریب جو ہے وہ اپنا جو ان کے الائز تھے ان کو بھی توڑا بیچ میں سے. تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی. اور اس کے بعد معیشت جس طرح نیچے گئی ہے اس طرح تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ملک پاکستان ہے تو ہم سب موجود ہیں وہاں پہ. اور آپ نے جس طرح عمران خان صاحب کو پوچھا کہ گرفتار کرنے کے ابھی یہ لوگ چل پڑے ہیں، بنی گالا کی طرف روانہ ہو گئے، یہ سب بدامنی والی باتیں ہیں. آپ نے صرف مریم نواز کی خواہش پوری کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے گلا کیا کہ آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے، تو میرے خیال سے جب پریس کانفرنس چل رہی تھی اسی دوران رانا ثناء اللہ صاحب نے آئی جی اسلام آباد کو فون کیا اور ان سے کہا کسی بھی طرح پریس کانفرنس ختم ہونے سے پہلے ان کا وارنٹ نکلنا چاہیے. جب ملک کو اس طرح چلایا جائے گا اپنی پسند اور ناپسند پہ، تو پاکستان کے اندر جس طرح سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح 3 کروڑ لوگ اس وقت ڈسپلیس ہیں، انہیں امداد کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے سب کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلا جائے. جی نوید حسین صاحب، عمران خان صاحب کی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اب جو صورتحال اس وقت ہے تازہ ترین، بنی گالا کی طرف ان کی کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا بھی مت سوچنا، پچھتانا پڑے گا. یہ سیاسی انتشار کا ایک خدشہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، بن رہا ہے، آپ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ عمران خان صاحب کو گرفتار کرے گی؟ دیکھیں دعا، میرے خیال میں جیسے مجھ سے پہلے صاحب نے ذکر کیا کہ جو
جو مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس دوران انہوں نے جو گلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو تو اب تک گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونا، اس سے ایٹ لیسٹ یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہو از پولنگ دی اسٹرنگس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملے کو ڈیفیوز نہیں کر رہا. جو پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی نے اس ملک کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیفیوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسے اشارے دیے گئے کہ جس میں اسمبلیوں میں واپسی کا ایک امکان نظر آ رہا تھا، اور لیکن اس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ریسپروکیٹ نہیں کیا گیا. گورنمنٹ الٹا جو ہے وہ چیزوں کو فردر جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ فردر وہ پرووک کر رہی ہے پی ٹی آئی کو. اور میرے خیال میں اگر صرف اس چیز کے اوپر کہ کل جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے تک کی کمی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے اپنے لاسز کو گین کیا، اور اس کے اوپر بینک کر کے اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ چیزیں معاشی طور پہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے گورنمنٹ کی. اگر آپ دیکھیں تو جب یہ گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ بھی آئی تھی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ 1-2 ہفتے کے لیے تو آپ کی مارکیٹ نے بھی ریئیکٹ کیا، آپ کا روپیہ اس نے بھی گین کیا، اور مارکیٹ بھی بہتر جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد ایک دم سے چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن ہل پہ آئی ہیں. ابھی بھی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بڑی خوفناک ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہماری جو ہمارا بانڈ میچور ہو رہا ہے، $1 بلین ہم نے وہاں پہ دینا ہے. ہماری فائنینسنگ کی نیڈز جو ہیں آگے 2023 کے مڈ میں تو آپ کا جو ہے وہ IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر فائنینسنگ کی نیڈ کہاں سے پوری ہوں گی؟ اب آپ ڈیٹ ریسکیجولنگ کی طرف جائیں گے. آپ جو ہے وہ آگے امپورٹ آپ کی جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا کاٹن جو ہے وہ فلڈ میں آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. آپ کی گندم اگر ٹائم پہ نہیں کاشت ہو پاتی تو آپ گندم امپورٹ کریں گے، آپ کی امپورٹ جو ہے وہ بڑھیں گی، آپ کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پھر بڑھے گا. تو چیزیں انفلیشن 30%، ابھی ویک آن ویک انفلیشن آپ کی 30% ہے. تو چیزیں اکنامک کنڈیشن اتنی بری ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے جس کے پاس یہ آپشن ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کر کے جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس طرف نہیں جا رہی. ٹھیک ہے جی. زیغم خان صاحب، ظاہر ہے معاشی عدم استحکام تو اپنی جگہ ہے اور گورنمنٹ کو جانا بھی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ عام آدمی کو جب تک ریلیف نہیں دیں گے تب تک آپ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو ان کا بھی سروائیول مشکل ہے. زیغم خان صاحب، اب اگر کارکنان باہر نکل آتے ہیں، جو اب تک کی اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق وہ یہی ہیں کہ اب لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب لانگ مارچ کی بھی کال دے چکے ہیں. اب یہ ساری جو سچویشن ہے یہ اس کو گورنمنٹ کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیے دعا صاحبہ، جو وارنٹ گرفتاری ہے یہ حکومت جاری نہیں کرتی، پولیس جاری کرتی ہے. یہ وارنٹ عدالت جاری کرتی ہے، اور اس کیس میں عدالت نے اس وجہ سے جاری کی کیونکہ عمران خان نے پراپر اپنے کیس کو پرسو نہیں کیا، وہ حاضر نہیں ہوئے. تو ایسے وارنٹ روٹین میں نکلتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کے پہلے بھی نکلے، وہ اشتہاری بھی رہ چکے ہیں، اور جس وقت وہ اشتہاری تھے اس وقت سپریم کورٹ میں بھی وہ جا کر بیٹھا کرتے تھے معزز ججوں کے سامنے. عمران خان صاحب قانون سے بالا تر ہیں، وہ عدالتوں سے بالا تر ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر لیں، وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھائی کر دیں، وہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیں، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں، وہ کسی طرح کا بھی وائلنٹ پروٹیسٹ کر لیں، وہ ان چیزوں سے ماوراء ہیں. آپ فکر نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ پروسیس میں ہی مسئلہ دور ہو جائے گا. لیکن جہاں تک بات ہے نظام انصاف کی اور احتساب کے سسٹم کی، اپوزیشن کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کے استعمال کی، اس کی بہت انفارچونیٹ ہسٹری ہے. اور عمران خان صاحب تو اس کے چیمپئن ہیں. 2014 سے وہ چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت سے اداروں کے ساتھ مل کر وہ چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں. جب حکومت میں تھے تو انہوں نے کیا نہیں کیا اپوزیشن سے. 20-20 کلو ہیروئن نہیں ڈالی گئی، جس کو اب یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا اور یہ بات ٹھیک نہیں تھی. یہ خود ان کے منسٹر مان رہے ہیں. کون سا لیڈر تھا جو اپوزیشن کا جو جیل بھگت کر نہیں آیا؟ کیسے کیسے بوگس کیسوں میں اعلیٰ عدالتوں میں انہی کے دور میں ان کیسز پر جب ضمانتیں سنی گئی تو سپریم کورٹ نے کیا کیا کمنٹس دیے کہ کس طرح کے بوگس کیسز ہیں. وہی رویہ اگر یہ حکومت اپناتی ہے تو بھی غلط ہوگا. عمران خان نے اگر کیا تھا
تو بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے، لیکن آ کے مڈل گراؤنڈ پہ دونوں کو ملنا ہوگا، ایک سائڈ پہ نہیں۔ کیا عمران خان مڈل گراؤنڈ پہ آنے کو تیار ہیں؟ کیا اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کو وہ اپوزیشن مانتے ہیں؟ کیا ان کو سیاسی حریف مانتے ہیں، یا ان کو وہ دشمن مانتے ہیں، یا ان کو وہ ملک دشمن مانتے ہیں؟ ان کو تو وہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کو تو وہ غدار گردانتے ہیں، وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، ان سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ جب وہ حکومت میں تھے تو بھی اپنی تمام تر اپوزیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات کرتے تھے، اس وقت بھی ان کا نیریٹو یہ ہے کہ میں اپنی تمام مخالفوں کو ایلیمینیٹ کر دوں گا، کیونکہ وہ اسلامی طور پر بھی غلط ہیں، وہ غدار بھی ہیں، وہ چور ڈاکو بھی ہیں، ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ مفتی بھی خود ہیں، وہ عدالت بھی خود ہیں، وہ پرسیکیوشن بھی خود کریں گے، وہ پراسیکیوشن بھی خود کریں گے، سب کچھ وہ خود کریں گے، ان کے اپنے فتوے پہ تمام باطل ہیں ان کے سوا۔ اس صورت میں کہاں سے مڈل گراؤنڈ نکلے گی؟ بالکل قانون سے بالا تر تو عمران خان صاحب بھی نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح سے بات کی، ظاہر ہے جو حکومت اس وقت حکومت وقت ہے، انہی کا ایک حکم ہوتا ہے، اور ہم ظاہر ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اسی پولیٹیکلی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا سوال تھا، حکومت جو ہے اس کو کیا کس قسم کی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تب جو مجسٹریٹ نے آرڈر دیے ہیں وہ تو نہیں ہوں گے نا، حکومت نے ان کو سنبھالنا ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نسیم صدیقی صاحب، پھر میں سلمان عابد صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے جو دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، اب جس طرح ابھی کل تازہ پاکستان اور انگلینڈ کا کرکٹ میچ تھا، اب ہم کہنا شروع کر دیں یہ جو سالٹ تھا نا اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے ہر بولر کو چھکا بھی مارا ہے، چوکا بھی مارا۔ بھائی سیاستدان ہے، سیاست ہی کرے گا، اگر کوئی اور سیاستدان ہے اس وقت تو میدان میں آئے، آ کے جلسے کرے، جلوس کرے۔ دوسری بات کہہ دیتے ہیں کہ جی پولیس اپنا پولیس کا تو کام ہی نہیں، حکومت کا کام نہیں ہے، تو جج صاحب تو مجسٹریٹ کے پاس کون گیا ہے؟ پولیس آج گئی ہے کہ جی وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے، پولیس کو کس نے انسٹرکٹ کیا؟ حکومت نے کیا۔ جی بالکل، یہ باتیں سمجھ ہونی چاہیے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بس پھانسی چڑھا دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب قانون سے بالا تر وہ بھی نہیں ہے سب، اور یہی ہماری ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ایلیٹ کے لیے اور قانون بنایا ہوا ہے، عام آدمی کے لیے اور۔ دوستوں کی خواہش بڑی سادی سی ہے، ابھی زیگم صاحب نے عمران خان کے جرائم بتائے ہیں، مجھے ذرا یہ بتا دیں یہ حکومت کتنی سپیس دے رہی ہے عمران خان کو؟ فتنہ خان وہ ہے، وہ یہودی بھی ہے، وہ اپنا بیرونی ایجنٹ بھی ہے، اور ماشاءاللہ پی ٹی وی کے اوپر مریم اورنگزیب نے تو اشتہار بھی چلا دیا ان کے مسلمان ہونے کے اوپر، یعنی۔ اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس قسم کی گفتگو خواجہ آصف کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہم نہیں سنتے، ہم سارا غصہ عمران خان پہ نکالتے ہیں کہ عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے۔ اور یہ 2014 میں عمران خان آئے نا، اس سے پہلے جو پاکستان کی پولیٹکس میں نجائز مقدمے بنتے رہے سارے کے سارے، وہ کیا تھے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے تو آپ مجھے بتائیے، اگر عمران خان کی گرفتاری سے یہ ملک سیاسی طور پہ معاشی طور پہ آگے جا سکتا ہے تو گرفتار کر لیں۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ 6:30 بجے کون سی عدالت لگتی تھی جس نے ابھی ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے شام کو 6:30 بجے؟ بھائی وہ تو دن میں کرنے تھے، یہ 6:30 بجے کس کے حکم پہ کیا گیا ہے؟ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، چلیں عمران خان تو جو نا وہ غیر سیاسی طور پر اس وقت حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا یہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پہ مقابلہ کر رہی ہے؟ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں تو 25 مئی کو اس کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، یہ فتنہ خان ہے، اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بڑا زبردست قسم کے جو منفی جملے مولانا فضل الرحمان ادا کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ ادا کرتے ہیں، وہاں ہماری بات نہیں جاتی، ہمیں سارا غصہ عمران خان پہ نکالنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا مسئلہ۔ لیکن اگر جی عمران خان کے دور میں بھی احتساب کو استحکام بنایا گیا غلط ہے، اب جو بنا رہی ہے گورنمنٹ تو یہ بھی غلط ہے، اگر تاریخ میں ایسا ہوا تو وہ بھی غلط ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے بعد واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال کسان دھرنے سے متعلق ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاری ہے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ گورنمنٹ اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے، مظاہرین کا ڈی چوک جانے کا اعلان، گورنمنٹ نے رینجرز اور ایف سی کو طلب کر لیا۔ اسی سے مطابقت ہمارا سوال رکھتا ہے۔ نوید حسین صاحب آپ سے میں آغاز کری ہوں، آپ سمجھتے ہیں جس طرح کی صورتحال بنی ہے اسلام آباد میں کسانوں کے دھرنے کے حوالے سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صورتحال تصادم کی طرف جاری ہے؟ دیکھیں نا، میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ جو اس کو آڈیو لیکس کے اس کھیل سے فرصت ملے تو وہ جو ہے وہ کسانوں کی طرف بھی توجہ دے اور ان کے اس دھرنے کی طرف بھی توجہ دے۔ گورنمنٹ کی عدم دلچسپی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کے لیے جن کو بھیجا گیا ہے تو وہ انتظامیہ کے لوگ تھے، وہ سیاسی لوگ نہیں تھے۔
تو اگر کسانوں کے مطالبات کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ مطالبات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. تو اب بھی میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہی, اور اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے اہم اس وقت جو ہے وہ لیگز کا ایشو ہے اور عمران خان صاحب کا ایشو ہے. صحیح جی. زیغم خان صاحب, اللہ کرے جی تصادم کی کوئی صورت نکلے. میری عمر نہیں ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ جا کر میں بھی کوئی ٹیئر گیس کھاؤں, کوئی ڈنڈے کھاؤں. دیکھیے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یہ کسان دشمن اشرافیہ ہے. پاکستان کی تمام حکومتیں کسان دشمن حکومتیں ہیں, اور یہ حکومت کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ تمام لوگ یا تو شوگر ملیں چلاتے ہیں یا ان کو شوگر ملیں چلاتی ہیں, جو کسانوں کا استحصال کرنے والی انڈسٹری ہے. کسانوں سے زمینیں کھینچ کر چھین کر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں, طرح طرح سے ان کا استحصال کرتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کسانوں کی, اور کسان جب تک باہر نہیں نکلیں گے, آرگنائز نہیں ہوں گے, کلاس سٹرگل نہیں کریں گے, جھگڑے نہیں کریں گے, ان کو کچھ نہیں ملنے والا. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ جب زیغم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو رولنگ ایلیٹ ہے نا وہ کسان اور مزدور کی دشمن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا پرابلم تھا, دیکھیں یہ کوئی آج کا پرابلم نہیں ہے. مسلم لیگ کے تمام ادوار, سیاسی ادوار کو اٹھا کے دیکھیں, یہ سیاسی مسئلوں کو ہمیشہ سے طاقت کے انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں نے تو بندوبست کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا, اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر بندوبست میں آپ کا کر دیتا ہوں. یعنی یہ ایٹیٹیوڈ ہے مسئلوں کو حل کرنے کا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں دعا یہ جو کسان لوگ آئے ہوئے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اور آپ کو فیڈ کرتے ہیں. سارا سال یہ محنت کرتے ہیں, فصلیں لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے شہروں میں رونقیں نظر آتی ہیں, بہترین ہم کھانے کھاتے ہیں. یہ لوگ تو پھر وہی اچار اور چٹنی کے ساتھ اپنا گزارا کرتے ہیں. تو اگر ان کے مسائل ہیں تو اس کو کون حل کرے گا؟ یہ کوئی بارڈر پار سے تو نہیں آئے ہوئے نا, اسی حکومت نے حل کرنے. لیکن حکومت ہر معاملہ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کی طرح حل کرنا چاہتی ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.